السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. وہ لڑکا جس کا نام اعظم تھا سلام کر کے اندر آیا، میز پر سے کتاب اٹھائی اور واپس چلا گیا، مگر میں اتنی ہی دیر میں اس کا اچھی طرح جائزہ لے چکی تھی. خاصا وجیح اور سمارٹ تھا، صحت مند، خوش شکل، آئیڈیل قسم کی شخصیت تھی اس کی. میں نے کنکھیوں سے اپنے نزدیک بیٹھے بشیر کی طرف دیکھا. دبلا پتلا منحنی سا شخص، لمبوترے چہرے والا انسان میرا شوہر تھا. میرا دل جل کے خاک ہو گیا. لو بھلا میں اتنی خوبصورت ہوں، حسین و جمیل کہلاتی ہوں. میری قسمت میں ایک یہی مریل سڑیل سا انسان رہ گیا تھا. میری زندگی کا ساتھی تو اعظم جیسے انسان کو ہونا چاہیے تھا. کاش اعظم مجھے پہلے ملا ہوتا. میں نے دکھ سے سوچا. دل کا کرب شاید چہرے پہ عکس جما رہا تھا. تبھی تو بشیر اپنی ننھی منی آنکھوں سے بغور مجھے دیکھ رہا تھا. بھائی چائے اور لے لو، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. اعظم کی ماں کی آواز سن کر میں چونکی اور مسکرا کر دوسری پیالی میں گرم چائے اونڈیلی اور پیالی ہاتھ میں اٹھا لی. چائے کی گرم بھاپ کا پردہ میری آنکھوں کے آگے تن گیا اور اس پردے کے پیچھے ساجدہ کی شبیہ ابھری. ساجدہ معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی. اس کے لیے اعظم جیسے خوبرو شخص کا رشتہ آیا تھا اور میں ساجدہ کے کہنے پہ آج لڑکا دیکھنے آئی تھی. اعظم کو دیکھ کر میں خود الجھ گئی تھی. دل میں خیال آ رہا تھا کہ یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک خوبصورت انسان کی زندگی کی ساتھی ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہو. لیکن اصل بات آپ کو بتاؤں کہ بس ایک حسد کی لہر اس دل میں اٹھی کہ میرا شوہر تو ایک عام سا انسان ہو اور ساجدہ میرے مقابلے میں برتر ہو جائے. اور یہ بات بھلا میں برداشت کر سکتی تھی؟ میں جو ہر بات میں ساجدہ سے بلند تر تھی، اب میں ساری عمر تو اس آگ میں جلنے سے رہی. ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میں سکھی کیسے رہ سکتی تھی؟ احساس محرومی کا ناگ تو مجھے ڈس ڈس کے بنا موت مار ڈالتا. یہی بات مناسب تھی کہ انکار کر دیا جائے، اور میں نے کیا بھی یہی. بشیر بہت ناراض ہوا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے. بڑے ہمدرد بن رہے ہو ساجدہ کے. خیر میں نے بھی خوب دلائل دیے، اب وہ مانے نہ مانے میری بلا سے. تب میں نے انہیں سمجھایا کہ خوبصورت مردوں کا کردار بدصورت ہوتا ہے. جانے کتنی عورتوں سے عشق لڑاتے ہیں، بیوی تو بیچاری ان کی نوکرانی بن کے رہ جاتی ہے. ہماری ساجدہ تو ویسے ہی بہت بھولی ہے. ان عاشق مزاجیوں کے خلاف وہ کسی قسم کی مزاحمت نہ کر سکے گی. کٹتی رہے گی، جلتی سی سکتی رہے گی، اپنا حق دوسروں میں تقسیم ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھے گی. نہیں بھائی، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری ساجی دکھوں میں گر جائے. بس انکار ہی بہتر ہے یہاں. ساجدہ کو جب اس رشتے سے انکار کی خبر ملی تو وہ اداس سی ہو گئی. احمق کہیں کی، بھلا اس میں اداسی کی کون سی بات تھی؟ کوئی منگنی یا نکاح تو نہیں ٹوٹا تھا جو وہ اداس ہو رہی تھی. لیکن پھر میری باتیں سن کے اسے ماننا ہی پڑا کہ اعظم کے لچھن اچھے نہیں ہیں. آخر کیوں نہ مانتی؟ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میں جو اس کی رازدار سہیلی ہوں اس کا برا تھوڑا ہی سوچ سکتی ہوں. جب 15 برس قبل ہماری دوستی کی بنیاد پڑی تھی تب سے وہ میری ہر بات چپ چاپ مان لیا کرتی تھی. 15 سال قبل جب ساجدہ اپنے والدین کے ساتھ ہمارے پڑوس میں آ کے بسی تھی تب سے ہم ایک جان دو قالب تھے. ہماری دوستی دیکھ کر لوگ نہ صرف رشک کرتے بلکہ بعض تو کہتے تھے کہ اتنی زیادہ دوستی ایک نہ ایک دن کسی کا نقصان ضرور کرے گی. لیکن ہم ان باتوں کا ذرا اثر نہ لیتے. ہم بدستور اپنی دوستی نبھاتے چلے آ رہے تھے. ساجدہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. اس کے والد کی پرچون کی دکان تھی. جب ہم میٹرک میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. تب ساجدہ اور اس کی ماں اوپر کی منزل میں شفٹ ہو گئی. نچلی منزل اور دکان کرائے پہ چڑھا دی.
جس کے کرائے پر وہ زندگی کی گزر بسر کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ساجدہ کی ماں کپڑے بھی سیا کرتی تھی۔ ساجدہ اکثر ہمارے گھر رہتی یا پھر میں ان کے یہاں چلی جاتی۔ ہمارے شب و روز کا یہ سنگ اس وقت ختم ہوا جب پچھلے سال میری شادی ہو گئی۔ یوں تو مجھے ساجدہ کا ساتھ چھوٹنے کا دکھ تھا، لیکن پیا کے ملن کی خوشی اس رنج و غم کے لمحوں پر حاوی ہو گئی۔ سنہرے سپنوں میں ڈوبی جب میں رخصت ہو کر سسرال آئی تو بے حد خوش تھی، لیکن جب میں نے اپنے مجازی خدا کا دیدار کیا تو میرے سپنوں کا سنہری محل پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میری محبت کا شیش محل مسمار ہو گیا۔ دل دکھتا ہوا محسوس ہوا۔ حسین و جمیل دلہن کا ایسا دلہا میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ میں نے تو اپنے لیے حسین دلہے کا ہی خواب دیکھا تھا، اور یہاں نہایت منحنی لمبوترے چہرے والا شوہر مجھے نصیب ہوا۔ میں نے کب ایسا چاہا تھا؟ میں تو اعلیٰ تصورات سے جائے خوشائن لمحات کی منتظر تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو گیا۔ پھر مجھے بھی بالآخر قسمت پہ صبر کرنا ہی پڑا۔ لیکن آج ساجدہ کے ہونے والے جیون ساتھی کے روپ میں اعظم کو دیکھ کے میرا درد سوا ہو گیا۔ محرومیوں کے ناگ مجھے ڈسنے لگے، اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ساجدہ مجھ سے برتر ہو جائے اور میں ان کو دیکھ کر محرومی کا ماتم کرتی رہوں۔ میں نے اسی لیے انکار کر دیا۔ ساجدہ کی امی نے مجھے اختیار دے دیا تھا کہ وہ بیچاری خود سیدھی سادی تھی اور کچھ زمانہ ناشناس بھی تھی۔ اب نظر کمزور ہو گئی تھی، سو ان کی نظر میں اب میرے علاوہ کون معتبر ہو سکتا تھا؟ آخر میں ان کی بیٹی کی گہری سہیلی اور رازدار تھی۔ میں ان کا برا تو نہیں چاہ سکتی تھی نا۔ 6 مہینے قبل میری امی ابو بھائیوں کے پاس سعودی عرب چلے گئے تھے، اور آج کل میرا قیام امی کے گھر پہ تھا، کیونکہ پہلے میں کرائے کے مکان میں رہا کرتی تھی اور اب یہاں رہنے سے ساجدہ کا سنگ پھر مل گیا تھا۔ اب گھر کی ذمہ داری کے علاوہ ساجدہ کی شادی کی ذمہ داری بھی مجھ پہ آن پڑی۔ اعظم کے رشتے سے انکار کے کوئی 6 ماہ بعد ساجدہ کے لیے پھر ایک رشتہ آیا۔ لڑکا گو بہت خوبصورت نہیں تھا، تاہم بے حد امیر تھا۔ دو تو گاڑیاں تھیں۔ اللہ، آج کل جب کہ اچھے رشتوں کا کال ہے، ایک معمولی ناک نقشے کی مالک غریب سی لڑکی کے لیے اتنا اچھا رشتہ، یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اس کی پہلے ہی کئی بیویاں ہوں۔ ویسے بھی امیروں کا کیا بھروسہ، دولت کے بلبوتے پہ کئی شادیاں رچا سکتے ہیں، اور میں اپنی ساجی کو سوکن کا عذاب بھلا کیسے دے سکتی تھی؟ لہٰذا یہاں بھی انکار کرنا پڑا۔ میرے اندر ایک سرگوشی ابھری، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو 10,000 تنخواہ پانے والے شوہر کے ساتھ رہ کر ساجدہ کے لیے اس رشتے سے حسد محسوس کر رہی ہو؟ ہش پگلے، یہ بات نہیں، یہ رشتہ تو واقعی ساجدہ کے لیے ناموزوں ہے۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ اس بار انکار سے ساجدہ سچ مچ ہی افسردہ ہو گئی۔ پاگل تھی نا، اسے سوچنا چاہیے تھا۔ میں اس کی برائی تو نہیں چاہ سکتی تھی۔ آخر اس رشتے میں کوئی عیب ہی ہوگا جو میں نے مسترد کر دیا۔ ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا، اب وہ جو سوچے سمجھے۔ پھر دن آہستہ آہستہ گزرتے رہے اور 5 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ساجدہ کے لیے اس عرصے میں 2 رشتے آئے، لیکن اس نے خود انکار کر دیا۔ حالانکہ میں تو چاہتی تھی وہ شادی کر لے۔ ان میں سے ایک کی عمر تھوڑی زیادہ تھی تو کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ ایسے لوگ بیوی کے بڑے ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ عمر کا اتنا فرق انہیں ہمیشہ بیوی کا غلام بننے پہ مجبور کر دیتا ہے، مگر وہ نہ مانی۔ دوسرا رشتہ جمشید کا تھا۔ جمشید کے 2 بچے تھے، بیوی مر چکی تھی۔ میں نے تب بھی ساجی کو بہت سمجھایا کہ کیا ہوا، 2 بچے ہیں تو، ارے دوسری بیوی کو تو لوگ ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھتے ہیں، راج کرے گی رانیوں کی طرح۔ لیکن وہ اللہ کی بندی راضی نہ ہوئی۔ مجھے بھی غصہ ہی آ گیا۔ ایک تو ہم ان کے بھلے کو کہتے ہیں، پھر بھی یہ نخرے دکھاتی ہے جیسے آسمان سے کوئی شہزادہ اتر کے آئے گا۔ آئے تو تھے 2 شہزادے، تم نے انکار کروا دیا۔ نامعقول ضمیر نے سرگوشی کی۔ کیا انکار؟ ارے میرے انکار سے کیا ہوتا؟
اگر اس کی قسمت میں ہوتا تو شادی ہو جاتی نا ان میں سے کسی سے، میرے انکار کے باوجود بھی ہو جاتی۔ یہ تو سب نصیب کے کھیل ہیں۔ میں نے ضمیر کو سمجھایا۔ اکثر یہ ایسی سرگوشیاں کیا کرتا تھا اور پھر مجھے اسے سمجھانا ہی پڑتا تھا۔ ساجدہ کی والدہ بڑی بی بیٹی کے نصیب کھلنے کی راہ دیکھتے دیکھتے اوپر پرواز کر گئی۔ ماں کی موت کے مہینے بھر بعد ساجی نے مجھے بتایا کہ حیدرآباد کے ایک اسکول میں اسے ملازمت مل گئی ہے، وہ کل وہاں جا رہی ہے۔ ہائے، اکیلی رہو گی وہاں؟ جب کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو اکیلے ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ اس کے جانے کا مجھے بہت افسوس تھا، لیکن خیر اس کی مرضی، وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، خود مختار ہے۔ شروع میں اس کے کچھ خطوط آئے، کچھ کے میں نے جواب دیے، کچھ کے نہ دے سکی۔ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، میں بھی جیسے اسے بھول ہی گئی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، میرے 3 بچے ہو گئے، میں گھر کے دھندوں میں گھن چکر بن گئی۔ بشیر الگ الجھے رہتے، پھر اچانک ہی کچھ دنوں سے ان کا موڈ ٹھیک ہو گیا اور آج کل تو وہ کافی خوش رہنے لگے تھے۔ اب آپ سے کیا چھپانا، مجھے اب وہ اچھے لگنے لگے تھے۔ جسم ذرا بھر گیا تھا، لمبوترا چہرہ بھی کچھ پرکشش ہو گیا تھا، بدصورتی کے اب وہ نشانات نہ رہے تھے، بڑے باوقار سے نظر آنے لگے تھے۔ ہائے، پہلے ہی وہ ایسے کیوں نہ تھے؟ میں سوچتی، جانے کیا بات ہے، گھر سے بیزار سے کیوں رہنے لگے؟ رات گئے گھر آتے اور نہ خوشگوار سا موڈ لیے میری باتوں کا سرسری جواب دے کے ٹال دیتے۔ تو یہی مجھے ان کی عادت اچھی نہیں لگتی۔ واہ، میں خواہ ہی ان کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہتی ہوں۔ میں سوچتی آج ضرور ناراضگی کا اظہار کروں گی، لیکن کیا کروں، مجھے غصہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ میرا موڈ آف دیکھ کر فوراً ہی ایسی پیار بھری باتیں کرتے ہیں کہ میں ان کی معذرت سن کے سب بھول جاتی ہوں۔ بھول تو میں ساجدہ کو بھی گئی تھی، لیکن آج بالکل اچانک 3 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، سرخ بنارسی ساڑی میں ملبوس، ہاتھوں میں سبز اور سرخ چوڑیاں پہنے، کانوں میں لمبے لمبے آویزوں کو جھلاتی، بالوں میں لگے پھولوں سے زیادہ تر و تازہ چہرہ لیے وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی۔ اف، یہ میں ہوں، بکھرے بکھرے سے بال، بے رونق چہرہ۔ ارے، میں تو ساجدہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت تھی، کہاں گیا میرا وہ روپ؟ آج یہ ساجدہ میرے مقابلے میں کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ صفو، میں نے شادی کر لی ہے۔ وہ مجھے خاموش دیکھ کر میرے کچھ نہ پوچھنے پہ مایوس ہو کے خود ہی بتانے لگی۔ تب میں نے خجل ہو کے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ اچھا، کب کی شادی؟ مجھے خبر تک نہ کی؟ میں نے پیار بھرا گلا کیا۔ بس وہ اچانک ہی سب کچھ ہو گیا نا۔ پھر کچھ شرمندگی سے مسکرا دی۔ اچھا، کیسا ہے دلہا، ساتھ نہیں لائی؟ میں نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ خدشہ کمبخت پھر سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں بشیر سے بہتر نہ ہو۔ ارے نہیں بھلا، اس عمر میں اسے کون سا شہزادہ ملا ہوگا تو کوئی ایسا ویسا۔ ویسے بھی بشیر تو اب خاصے خوبرو ہو گئے ہیں۔ میں نے دل کو تسلی دی۔ صفو، تم میرے میاں سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ شرارت سے ہنس رہی تھی۔ ملاؤ نا، میں تو منتظر ہوں، میں نے بے قراری سے کہا۔ بھائی اندر آ جائیے، انتظار ختم، اس نے آواز لگائی، اور میں جو اشتیاق سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی دیکھتی ہی رہ گئی۔ سوٹ بوٹ میں ملبوس، پرفیوم میں ہنستے مسکراتے سجو کے دلہا تشریف لا رہے تھے، اور یہ کوئی اور نہیں، بشیر صاحب تھے۔ یاد ہے صفو، ایک مرتبہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تم نے کہا تھا کہ ہم ایک ہی شخص سے شادی کریں گے؟ تو صفو، آج میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، آج میں نے بھی شادی کر لی ہے۔ کمال ہے، مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر دوں۔ تم نے کہا تھا نا صفو کہ خدا نہ کرے ہم کبھی جدا ہوں، ہم ایک ہی گھر بیاہی جائیں۔ ویسے یہ بات خوشی کی ہے نا صفو کہ جو بات تم نے سوچی تھی وہ میں نے پوری کر دی۔ تم میرے بغیر اداس رہتی تھی نا، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ ساجی خوش ہو کے بتا رہی تھی۔
اس کے بازو میری گردن میں حمائل تھے، لیکن اس کی باہوں سے یہ کیسی آگ نکل رہی تھی جو میری روح تک کو جلا گئی۔ اس کے بازو مجھے دہکتے ہوئے انگارے محسوس ہو رہے تھے۔ حلق کیوں خشک ہو رہا ہے؟ آنکھوں کے آگے اندھیرا کیوں چھا رہا ہے؟ یہ دل اپنی جگہ چھوڑ کر حلق میں کیوں آن بیٹھا ہے؟ ساجدہ کہہ رہی ہے میری خواہش تھی کہ ہم ایک ہی شخص سے بیاہی جائیں۔ اس نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ مذاق میں کہا گیا جملہ یہ بات میں سچ مچ میں برداشت بھی کر لوں گی؟ اس نے کیوں نہیں جانا کہ عورت سوکن کا روپ برداشت نہیں کر سکتی، چاہے اس کا شوہر کتنا ہی ناپسندیدہ ہو۔ میرا ضمیر جو سرگوشیاں کرتا رہتا تھا اور احساس سا دلایا کرتا تھا کہ میں نے ساجدہ کے رشتوں سے انکار کر کے ساجدہ پہ بہت ظلم کیا ہے، آج نہ جانے کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ میں سوچی ہوں کہ ظلم تو ہوا ہے، لیکن کس نے کس سے ظلم کیا؟ میں نے ساجدہ پر، ساجدہ نے مجھ پر، یا میں نے خود اپنے آپ پر؟ سارا دن آنسو بہانے کے بعد رات بستر پہ لیٹی رو رہی تھی جب بشیر میرے کمرے میں آیا۔ میری آنکھوں پہ سے میرے بازو ہٹا کر بہت محبت سے مجھے دیکھنے لگا۔ کتنا مکروہ لگ رہا تھا۔ مجھے اس وقت بشیر سے نفرت ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا اس کو یہاں سے، اپنے گھر سے کہیں دور دفع کر دوں۔ لیکن اچانک ہی بشیر بہت ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولنے لگا، دیکھو صفورہ، تم مانو یا نہ مانو، تم نے سجو کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ آج سجو کی یہ عمر ہو گئی ہے، وہ تنہا ہے، بے آسرا۔ میں نے بہت چاہا کہ تم کسی اچھی جگہ اس کی شادی کرا دو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ تم اپنی خود غرضی اور بے حسی کے ہاتھوں اس لڑکی کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ آج تمہیں مجھ پہ غصہ آ رہا ہوگا، مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی، اور تم اس میں حق بجانب بھی ہو، لیکن دیکھو صفورہ، اس میں میرا اتنا قصور نہیں ہے۔ کبھی ساجدہ کی ماں نے تم پہ اعتبار کیا تھا، تم پر اپنی بیٹی کی ذمہ داری عائد کی تھی، اور ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان پہ اعتبار کر کے اس سے کوئی مشورہ مانگتا ہے نا، تو وہ مشورہ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم نے امانت میں خیانت کی۔ میں یہ سب دیکھ کر بھی خاموش رہا۔ آج اتنے سالوں کے بعد بھی تمہیں اس لڑکی کی بے چارگی، اس کی تنہائی کا کبھی خیال نہ آیا۔ تو میں اپنے طور پہ کوشش کرتا رہا سجو کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ سکوں، اور جب اس لڑکی کی تنہائیاں، پریشانیاں مجھ تک پہنچی، وہ مصیبتوں میں تھی، مجھے علم ہوا تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا۔ پہلے دل میں خیال آیا تھا کہ تمہیں اعتماد میں لوں، ساری صورتحال بتاؤں، کہ مجھے ساجدہ کا کچھ دن پہلے خط آیا تھا جہاں وہ نوکری کر رہی ہے۔ جب وہاں کے کچھ امیروں، بدماشوں کو علم ہوا کہ وہ تنہا ہے، تو وہ ساجدہ کو پریشان کر رہے تھے، اس کی عزت کا تماشا بنانا چاہتے تھے۔ ساجدہ نے اپنے حالات، مجبوری، پریشانی مجھے لکھ بھیجی تھی اور اپنا بڑا سمجھتے ہوئے میری مدد طلب کی تھی۔ تم میری بیوی تھی، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ میں تمہاری رائے لیتا، تم سے مشورہ کرتا، لیکن میں جانتا ہوں تم خود غرض ہو۔ ہوتی ہیں کئی عورتیں ایسی جو اپنے سے آگے کسی دوسری عورت کو، خواہ ان کی بہترین دوست یا بہن ہی کیوں نہ ہو، نہیں دیکھ سکتی۔ تم سے مشورہ کرتا، تمہیں اختیار دیتا، تو تم یقیناً کسی رنڈوے، کسی بچوں والے سے ساجدہ کی شادی کرانے کو ترجیح دیتی۔ ایسے موقع پر میں بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ اب ہماری ہی، یعنی تمہاری کی ہوئی غلطیوں کو کسی نے تو سدھارنا تھا۔ سو بالآخر مجھے یہ خود غرضانہ قدم اٹھانا پڑا، جو شاید تمہاری نظر میں خود غرضانہ ہوگا، لیکن میرے پاس ان تمام مسائل کا صرف اور صرف ایک ہی شرعی حق تھا کہ میں اس بے آسرا، بے پناہ اور زیادتیوں کا شکار ہونے والی لڑکی کو اپنی امان میں اور اپنی پناہ میں لے لوں، اس سے نکاح کر لوں۔ صفورہ، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی۔ ہاں البتہ تمہارا مجرم ہوں، تم جو چاہے مجھے سزا دے سکتی ہو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ یہ کہہ کے بشیر بڑی خاموشی سے میرے پاس سے اٹھ کے چلا گیا ہے، اور میں ابھی بھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے بستر پہ دراز یہی سوچ رہی ہوں، کیا میں بھی عام عورتوں کی طرح خود غرض اور بے حس نکلی؟ کیا واقعی اس سب میں میری غلطی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے
میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے بشیر کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنی بہترین دوست کو اپنی سوکن کے طور پہ برداشت کر لینا چاہیے، یا پھر بشیر سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟